الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ سورۃ الزمر کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے گروپ میں، گروہ میں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عقیدے کی باتوں کو چھیڑا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مزار والے شخص سے، قبر پرست سے یہ پوچھیں کہ بھئی آپ اللہ کو چھوڑ کر قبر کے اندر مدفون شخص کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو شاید وہ غصے سے بفر جائے اور وہ آپ کو سمجھانے بھی لگے گا بھئی ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ جب کاؤنٹر سوال کریں گے، اگر آپ ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ان کے سامنے، ان کے قبر پر آپ جھکتے کیوں ہیں، چومتے کیوں ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں، چادر کیوں چڑھاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں عبادت تو ہیں۔ جب آپ ثابت کر لے جائیں گے کہ آپ عبادت کر رہے ہو غیر اللہ کے لیے، تب وہ جا کے تھوڑا سا نرم ہوگا اور آپ سے کہے گا بھائی ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم انہیں خوش کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ تو جب بندہ یہ جواب دیتا ہے تو ہم اور آپ میں سے جو سیدھے سادے انسان ہیں، جن کو علم نہیں آتا، جو جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی بات تو سمجھ والی ہے۔ اگلا مثال بھی دے دیتا ہے، بھائی آپ کو چھت پہ جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے، آپ بغیر وسیلے کے اپنی دنیا میں کوئی کام نہیں کروا سکتے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جانا ہے، ہم گنہگار بندے ہیں، ہماری اللہ تک کہاں پہنچ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، ان ولیوں کے ذریعے سے ہم جائیں گے، ان کو وسیلہ ہم بنائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ نارمل انسان سمجھ جاتا ہے بڑی عقل مند والی بات کی ہے اس نے، اور ہاں میں ہاں ملا کر ایک جاہل آدمی چلا آتا ہے، جبکہ اس بندے نے منعن وہی عقیدہ پیش کیا ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، جو ابو جہل کا عقیدہ تھا، سیم یہی عقیدہ تھا، اور اسی بات کی تو لڑائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے تم گنہگار ہو صحیح، خطا کار ہو صحیح، لیکن تم اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں مانگتے؟ تمہارا لو اللہ سے کیوں نہیں لگتا؟ تم اللہ سے اپنی مغفرت کی امید کیوں نہیں لگاتے؟ تم وایا ہو کر تم وسیلے کے ذریعے سے اللہ تک کیوں پہنچنا چاہتے ہو؟ اور وسیلہ وہ بھی جو خود اپنے آپ میں پریشان ہو، آپ اس کا وسیلہ اختیار کر رہے ہو۔ وسیلہ لگانا ہی ہے تو اپنی نیکیوں کا حوالہ دو، وسیلہ لگانا ہی ہے تو اللہ کے 99 سے زائد نام ہیں، ان ناموں کا حوالہ دو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ نے اس سورت کے اندر آیت نمبر 3 ہی میں یہ بیان کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان کے سامنے، بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو، وغیرہ وغیرہ، تو وہی جواب دیتے تھے جو آج کے قبر پرست، ولی پرست جواب دیتے ہیں۔ سیم جواب تھا۔ کیا جواب تھا؟ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا ولی دوست بنا لیتے ہیں، ان کی پوجا، ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں، ان کو بلانے لگتے، پکارنے لگتے ہیں، جب ان سے سوال ہو تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں اس لیے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ یہی جواب ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے وضاحت سے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں، اس لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ انسان جہالت میں ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور یہ عین شرک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف، اپنی خالص عبادت کی طرف بلانے کے لیے ہمیں اور آپ کو جگایا ہے، اور توحید کو سمجھنے کے لیے ایک دنیاوی مثال دی ہے۔ کہا ہے میرے بندو، تم میری قدرت کو پہچاننا چاہتے ہو تو تم اپنے بدن پہ غور کر لو، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی ہے، تمہیں کس پروسیس سے پیدا کیا گیا ہے۔
اللہ فرما رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ اے میرے بندو، تمہارا رب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں پیدا فرماتا ہے، پیٹ ہی کے اندر کئی مرحلوں سے گزارتا ہے، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، پانی سے نطفہ، اور نطفے سے تمہیں خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں پہناتا ہے، پھر اس میں روح ڈالتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں مکمل 9 مہینے تک غذائیں پہنچاتا ہے، مکمل ہو جانے کے بعد تمہیں زمین پر صحیح سلامت کے ساتھ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارا رب تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہیں 3 اندھیروں میں پال رہا تھا، جب 3 طرح کی تاریکیاں تھیں، تب اس نے تمہیں غذائیں دیں، زمین پر آ کر وہ تمہیں غذائیں دے رہا، پھر اس اللہ کو کیوں بھول گئے؟ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں انسان رہتا ہے، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر ایک بچے دانی کا اندھیرا، پھر اس کے بعد جسٹ بچے کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کا اندھیرا۔ اللہ نے فرمایا 3 اندھیروں کے اندر تمہیں غذا اللہ پہنچا رہا ہے، تم زمین پہ آئے بھی نہیں، اسی اللہ کی عبادت سے تم بھاگ رہے ہو۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو، اے میرے بندو یہی تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ فانا تصرفون، تم کس طرف بھاگے جا رہے ہو؟ کہاں تمہیں موڑ دیا گیا؟ تمہاری زندگی کی سائیکل کہاں جا رہی ہے؟ تم میری طرف کیوں نہیں آ رہے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ نے مزید توحید کی مثال دی ہے، اور ایک زمینی مثال دے دی ہے کہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا غلامی کا دور تمہارے یہاں چلتا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے تمہارے یہاں چل رہا ہے۔ سوال پوچھ رہا اللہ تعالیٰ کہ اے مشرکین مکہ تم بتاؤ، ایک غلام کا ایک آقا ہو اور ایک دوسرا انسان ہے اس کا کئی مالک ہیں، کئی آقا ہیں، دونوں میں کون اچھا ہے؟ ایک مالک کی نگرانی میں کام کرنا اچھا ہے یا 10 مالک کی نگرانی میں کام کرنا اچھا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے، نوکری پیشہ انسان جانتا ہے اچھی طرح سے، اگر مالک ایک ہو تو سکون کی زندگی گزرتی ہے، اگر مالک ایک سے زائد ہو تو نوکر نہیں رہ جاتا، وہ کتا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ شرک اور توحید کی مثال دی ہے، اے میرے بندو میری غلامی کو تسلیم کر لو، صرف تمہارا ایک رب ہے اور وہ میں ہوں، مجھے مان لو، میری عبادت کر لو، در در کی چوکھٹ پہ جانے سے تمہیں چھٹی مل جائے گی، تمہیں نجات مل جائے گی، شرک کے دروازوں پہ جانے سے تمہیں نجات مل جائے گی، توحید کے در پہ آ جاؤ۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، اے میرے بندو بتاؤ، اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان فرمائی ہے، ایک انسان ہے جس کے کئی ایک مالک ہیں، آپس میں کئی پارٹنر ہیں اور ان کا ایک غلام ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، وہ صحیح سالم ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک مالک والا اور سینکڑوں مالک والا دونوں برابر ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں برابر ہو سکتے۔ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، اے میرے بندو ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ اس مثال سے اللہ نے سمجھا دیا کہ جیسے سینکڑوں مالک نہیں اچھے ہوتے، ایسے سینکڑوں معبود بھی نہیں اچھے ہوتے، ایک معبود کافی ہوتا ہے اور وہی ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو مزید وضاحت سے بیان کرنے کے لیے فرمایا۔ یہ سوال اللہ نے کیا ہے، اور یہ سوال مسلمانوں سے بھی ہے، مشرکین سے بھی ہے، ساری دنیا سے سوال ہے، اپنے اپنے حساب سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ یخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اے میرے بندوں بتاؤ کیا تمہارا رب اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یعنی اگر مسلمانوں کو خطاب سمجھ لیا جائے تو سوال یہ ہے مسلمانوں کیا تمہارا رب تمہاری عبادت تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہیں روزی روٹی دینے کے لیے کافی نہیں؟
کیا تمہارا رب تمہیں حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہی خطاب اگر مشرکین سے کر دیا جائے تو مانا یوں ہوگا، اے مشرکین مکہ، اے اللہ کے وہ بندو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگے ہو، کیا تمہارا رب کافی نہیں جس کی عبادت ہو سکے؟ تم غیر اللہ کے چوکھٹ پہ کیوں گئے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں لوگ ڈرا رہے ہیں، ڈرنا نہیں، ڈر کے گمراہی پہ چلے جاؤ گے، اور جو ایک بار گمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے مقدر میں گمراہی لکھ دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ہدایت کی طلب اللہ سے ہو، اور ہدایت پہ جانے کے بعد اس پہ جم جانے کا ہنر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک سائنسی بات بتلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ مرنا سمجھتے ہیں، موت سمجھتے ہیں، تو اس کی روح اس کے بدن سے نکال لی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم روزانہ مر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو سونے کے وقت بھی انسان کی روح نکالی جاتی ہے، موت کے وقت روح نکال لی جاتی ہے، واپس نہیں آتی ہے، اور سونے کے وقت انسان کی روح نکال لی جاتی ہے، صبح پھر واپس آ جاتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی ہے واپس آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین موت کے وقت انسان کے جسم سے ان کی روحوں کو نکال لیتا ہے، اور جب انسان سوتا ہے تب اسے اس کی روح کو بھی نکال لیتا ہے، لیکن جس کے مقدر میں موت نہیں ہوتی ہے اللہ دوبارہ اس کے اوپر واپس بھیج دیتا ہے، اسے زندہ کر دیتا ہے۔ صبح انسان زندہ ہو جاتا ہے، پھر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی موت کا وقت متعین ہو چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ صبح میں صبح کی سانس نہیں لینے پاتا۔ اور یہ بات صحیح ہے، اور یہ انکشاف کی تحقیق کی بات، اس پر بڑی بڑی کانفرنس ہو چکی ہے، اس آیت کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے، سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کیا کہ ہاں یہ قرآن نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں سونے کی اور سو کر اٹھنے کی، دعاؤں پہ غور کریں گے تو یہ معنی اور سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ معنی کیا ہوا؟ اے اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ سونے سے پہلے مرنے اور زندگی کے بارے میں دعا پڑھائی جا رہی، اور جب سو کر بندہ اٹھ جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا مانگی جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مار دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ دعاؤں سے بھی یہی عقیدہ نکل کے سامنے آ رہا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ضرور حفظ کرنا چاہیے، صبح شام کی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے توحید کی باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو توحید ہی سے چڑ ہے، جو اصل چیز ہے انسان کی زندگی کے لیے اسی سے ان کو چڑ پیدا ہو گئی۔ عجیب و غریب قسم کے انسان ہیں، اور اللہ نے علامت بتائی کہ کن لوگوں کو توحید سے چڑ ہوتی ہے۔ چہرے پہ کسی کے نہیں لکھا لیکن علامت ہے، پہچان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اگر توحید سے چڑھنے والوں کو پہچاننا ہے، اللہ فرما رہا ہے جب ایک اللہ کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا دل کڑھنے لگتا ہے، اینٹھنے لگتا ہے، اندر سے ان کو الجھن پیدا ہونے لگتی ہے، گھبرانے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے اذا ہم یستبشرون، انہیں دیکھو کہ خوشی کے مارے اچھلنے لگتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں، نعرے پہ نعرے دنیا میں دیکھ لیجئے۔ اللہ نے بڑی باریک مثال بیان کی، اور یہ مثال آپ دیکھ لیجئے شرک والوں کے عقیدے اور ان کی باتیں دیکھ لیجئے، کس طرح سے وہ شرک کی باتوں پر اچھل رہے ہوتے ہیں اور خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور توحید کی باتوں سے کیسے چڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ نے شیطان کے ایک چال سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، کہا میرے بندو تم انسان ہو، تمہارے باپ سے آدم سے غلطی ہوئی تھی، تمہارے مقدر میں بھی غلطیاں اور گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ اگر غلطی کر رہا ہے تو توبہ مجھ سے کرے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ میرے پاس جھکے، اور بندگی نام ہی اسی کا ہے کہ بندے کے اندر جھکنا آنا چاہیے، لیکن وہ جھکاؤ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہی اصل بندگی ہے۔
بندہ اور بندگی کے معنی ہی ہوتے ہیں جھکنا، عاجزی، رونا. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے آپ جتنا گرا لے جائیں گے اللہ کو اتنے ہی آپ پسند ہوں گے، اور یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے. اسی چیز کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اے نبی میرے بندوں سے میری طرف سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا یعنی جو گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ شیطان کی چال ہے کہ شیطان انسان کو پہلے گناہ کرواتا ہے، اور جب گناہ بندہ کر لیتا ہے پھر اسے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نے تو گناہ کر لیا، اب اللہ تمہاری نہ سنے گا، اللہ رب العالمین تمہیں کہاں معاف فرمائے گا، تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ توبہ کے قریب نہ آئے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے او میرے بندو شیطان کی چال میں نہ آنا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شرک کر کے بھی بندہ توبہ کرے اللہ شرک کو بھی معاف کرے گا، زناکار کو بھی معاف کرے گا، چوری کرنے والے کو بھی معاف فرمائے گا، ہر قسم کے گناہ کو اللہ توبہ سے معاف فرمائے گا. فرمایا شیطان کی اس چال کا شکار نہ ہونا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اے میرے بندو رحمت سے مایوس نہ ہونا. وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف جھک جانا، اپنے رب کی طرف بڑھو، اپنے رب کی طرف پلٹ کے آؤ. واسلموا لہ، اور اس کے لیے جھک جاؤ، اس کے لیے عاجزی دکھاؤ، بندگی دکھاؤ، اس کے لیے اس کے سامنے رو، اس سے اپنی مغفرت طلب کرو. اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے، جس عذاب کے آنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا، اس سے پہلے مانگ لو معافی. یہ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا یہ توحید کی بات ہو گئی. میرے بندو نیکیاں تم کرو لیکن شرک تمہارے نامہ اعمال میں نہیں ہونا چاہیے. شرک لے کے میرے پاس آؤ گے تو میں اپنے نبی کو نہیں بخشنے والا اور عام انسانوں کو کیسے بخشوں گا. یہ میرا ضابطہ ہے، میرا اصول ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی کر دی ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کو نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دیا جائے گا، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد، آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندہ بن جائیے. معلوم یہ ہوا شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے. نیکیوں کی قبولیت اگر خواہش ہے تو سب سے پہلے شرک سے توبہ کیجئے. بغیر شرک کے توبہ کے کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ورنہ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. اس کے بعد اللہ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی سور پھونکنے سے. ایک فرشتہ ہے جن کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام. وہ سور لیے کھڑے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں. جس دن اللہ آرڈر کرے گا اسی دن وہ سور پھونکیں گے اور دنیا میں قیامت آ جائے گی. اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. سور میں پھونک ماری جائے گی، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائے گی، زمین پہ گر پڑے گی. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، وہی لوگ باقی بچیں گے جن کو اللہ بچانا چاہے گا، جیسے جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام یا دیگر فرشتے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں دوبارہ سور پھونکی جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے. سور کتنی بار پھونکی جائے گی مفسرین میں اختلاف ہے. کسی نے 3 کہا، کسی نے 4 کہا، کسی نے 2 کہا. راجح قول کے حساب سے 2 بار پھونکی جائے گی. الگ الگ نام سے اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے. لیکن سور پھونکی جائے گی، اتنی خطرناک آواز ہوگی کہ ساری دنیا بے ہوش، ساری دنیا کی روح قبض ہو جائے گی. پھر اس کے بعد سور پھونکی جائے، انسان اٹھ کھڑے ہو گئے. قیامت بڑی خطرناک ہے. پھر اللہ نے فرمایا جنت و جہنم تو میں نے بنائی ہے،
جنت اور جہنم میں انسان جنات جائیں گے، لیکن جانے کا کیا انداز ہوگا، کیفیت بیان کی ہے کہ جنت میں انٹری کیسے ہوگی اور جہنم میں انٹری ہونے کا ایک منظر اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ وسیقہ عربی جاننے والے جانتے ہیں، سائق مطلب ہوتا ہے ڈرائیور، اس کو سواق بھی بولتے ہیں۔ ساقہ یسوق مطلب ہوتا ہے گاڑی کو کھینچنا، لے جانا، ڈرائیو کرنا۔ وہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وسیق الذین کفروا، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ کیسے جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور گروہوں میں، گروپ میں باندھ کے گھسیٹا جائے گا، زنجیروں میں بدھے ہوں گے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ یعنی آ نہیں رہا ہوگا انسان، گھسیٹا جائے گا اور جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا۔ دروازے پہ پہنچ جائیں گے، دھکا دے کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جہنم کا جو داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، وہ داروغہ اور جہنم کے دیگر جو فرشتے ہوں گے وہ انسانوں سے، جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے الم یاتکم رسول منکم، اے اللہ کے بندو تمہاری قسمت میں جہنم، یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے رسول و پیغمبر نہیں آئے؟ رسولوں کے بعد علماء نہیں آئے؟ رسولوں کے بعد انبیاء کے وارثین نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیتیں نہیں پہنچی؟ کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر نہیں پہنچا؟ جواب سب وہی دیں گے، پہنچا ہمارے پاس بھی علم آیا، لیکن ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے عمل ہی نہیں کیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور اس کے بعد جہنم کے داروغے اور فرشتے یہی کہہ کر ان کو جہنم میں دھکا دے دیں گے، ان کو اندر داخل کر دیں گے اور کہیں گے تم سب کے سب جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ جہنمیوں کے اندر داخل ہونے کا انداز ہوگا، اور ادھر جنتیوں کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو گروپوں میں احترام کے ساتھ لایا جائے گا، ان کو بلا کر لایا جائے گا جنت کی سیر کرانے کے لیے، جنت میں داخلہ دلانے کے لیے۔ جنت کا داروغہ اور جنت کا فرشتہ، جنت کا دربان بھی پوچھنے لگے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے اللہ کے نیک و برگزیدہ بندو تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تم لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا اور تمہاری زندگی بڑی اچھی ہوگی، سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلے جاؤ، دوبارہ تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ ادھر سلامتی پیش کی جائے گی، ویلکم کہا جائے گا، اور ادھر پوچھا جائے گا کوئی آیا نہیں تھا بتانے کے لیے؟ وہ داروغہ کیوں پوچھ رہا ہوگا؟ داروغہ سے کیا مطلب؟ فیصلہ تو ہو چکا ہو۔ داروغہ اس لیے پوچھ رہا ہوگا کہ حسرت، ندامت، شرمندگی، پچھتاوا لے کے جہنم میں جاؤ، اور پچھتاوے کے ساتھ کوئی عذاب، کوئی سزا ملے تو وہ عذاب و سزا انتہائی زیادہ دردناک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ مومن بیان کی ہے۔ سورہ مومن کا ایک دوسرا نام ہے سورہ غافر۔ مومن اس لیے پڑھا کہ ایک شخص تھا ایمان والا، فرعون کے دربار میں رہتا تھا، اپنا ایمان چھپا کے رکھتا تھا۔ فرعون کے دربار میں ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بات ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اور مسلمانوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ستانے کی۔ ایک دن یہ برداشت نہ کر پایا اور مجلس میں فرعون کے سامنے آ گیا، اور فرعون کے سامنے ایک بہترین خطاب کیا۔ وہ خطاب منعن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، جس کو رجل المؤمن کہا گیا، ایک مومن انسان۔ اسی شخص کے نام پر اس سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے اور غافر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں شروع ہی میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایک نیک انسان کے حق میں دعا زمین والے جو کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں فرشتے، وہ دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر مومن بندوں کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یا آج ہم اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی دعا میں یاد رکھنا، بغیر کہے اللہ کے فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، صرف ہمیں نیک بننے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ نے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا،
جو لوگ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے عرش کے آس پاس فرشتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے میرے اللہ تیری رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے، اے اللہ تو ساری دنیا کو جانتا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ تو ان لوگوں کو معاف فرما دے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے، جو لوگ تیرے پاس واپس پلٹ کے آ گئے اور جنہوں نے تیرے راستے کو اپنا لیا، وقیہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو معاف فرما دے اور جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اور کون؟ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے آس پاس رہنے والے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ایمان والے زمین پہ اپنے قدموں سے چل رہے ہیں اور عرش کے پاس جو فرشتے موجود ہیں ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بڑی خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے، عمل صالح، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم، اے میرے اللہ اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو جنات العدن میں داخل فرما، اے اللہ رب العالمین اونچی اونچی جنتوں میں انہیں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ ان نیک بندوں کو اکیلے جنت میں نہ ڈال، ان کی اولاد میں سے، ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی ذریات میں سے جتنے لوگ بھی اصلاح کر لیے، اپنی ایمان لے آئے، نیکیاں کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو معاف فرما، ان سب کو جنت میں داخل عطا فرما دے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ رحمتہ، اے اللہ ان لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جسے تو بچا لے گا اس دن گویا کہ تو اس کے اوپر رحم کرنے والا ہو گیا، تو اس کے اوپر مہربان ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک گھر کا انسان جب جنتی ہو جاتا ہے اور اپنی نیکیوں کے بلبوتے وہ جنت کے اعلیٰ کیٹیگری میں پہنچ گیا، گھر کے دوسرے لوگ بھی جنتی ہیں، بیوی جنتی ہے، بچے جنتی ہیں، باپ جنتی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں اس لائق نہیں تھی کہ جنت میں اونچے درجے پر پہنچے، جنت میں بس ان کو داخلہ مل گیا۔ اللہ کے فرشتے دعا کریں گے، اللہ سے گزارش کریں گے، اے اللہ رب العالمین یہ بندہ گھر کا ایک جنت کی اونچے حصے میں ہے اور گھر کے دوسرے لوگ نیچے ہیں، اے اللہ اسے نیچے نہ اتار، گھر والوں کو اوپر کر دے، سب لوگوں کو ایک ساتھ جنت میں کر دے۔ اور اللہ یہ دعا قبول کرے گا اور اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے گھر کے سارے لوگوں کو، جو سب سے اونچا جنتی ہوگا گھر میں، اس کے پاس سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ بڑا بہترین ماحول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے۔ اس کے بعد اللہ نے اسی مومن شخص کا جو فرعون کے سامنے آ کر بیان دیا تھا، اس کا خطاب اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون کے حواریوں میں سے، فرعون کے محل میں رہنے والوں میں سے ایک بندہ تھا جو ایمان لا چکا تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، آ کر فرعون کے سامنے فرعون کو للکار کر کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اے فرعون تو کتنا بڑا ظالم ہے، کیا تو ایک اللہ کے اس بندے کو مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے جس کا گناہ صرف اتنا کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے، اور وہ صرف دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ نشانیاں بھی لے کر آیا، معجزات بھی تمہیں دکھا رہا ہے، پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو۔ فرعون سے آمنے سامنے ہو گیا، پھر کہتا ہے تم لوگ نہیں مانتے، تمہاری قوم نہیں مانتی، جانتے ہو کہ نبی کے انکار کرنے کا انجام کیا ہوتا، قدرتی عذاب آیا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ سمجھا رہا ہے فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِذْ جَاءَنَا، اے اللہ کے بندوں یہ بتاؤ، اے فرعون اس کے حواریوں چمچو بتاؤ، اللہ کا عذاب جس دن آ جائے گا کون ہماری اور تمہاری مدد کرے گا، کون ہمیں عذاب سے بچائے گا، اسی وقت ابھی موقع ہے، مان لو۔ اپنی قوم کو خطاب کرنے لگا، فرعون کو للکارا، پھر قوم کو خطاب کر کے کہتا ہے
یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میرے قوم کے لوگوں میں تم لوگوں کے اوپر خوف کھا رہا ہوں کہیں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ایسے نہ آ جائے جیسے نوح کی قوم پہ آیا، جیسے حضرت ہود کی قوم پہ آیا، پرانی قوموں کا حوالہ دے کر لوگوں کو ڈرانے لگا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور میری قوم کے لوگوں اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آیا تو قیامت کے دن جو عذاب آنے والا ہے ہمیں تو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم کے لوگوں میری پیروی کر لو، میری بات مان لو، میں جو سمجھا رہا ہوں اسے مان لو، تم کو میں صحیح راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی بس ساز و سامان ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ویا قومی ما لی ادعوکم الی النجات، میری قوم کے لوگوں میں کیوں نہ تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں، میں کیوں نہ تمہیں کامیابی کی طرف، نجات کی طرف بلاؤں، وتدعوننی الی النار، تم لوگ تو مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو، جب تم مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو میں تمہیں جنت کی دعوت کیوں نہ دوں۔ فستذکرون ما اقول لکم، جس دن قیامت قائم ہوگی فیصلہ ہو جائے گا، میری اس بات کو یاد رکھو گے، میری بات بھولنا نہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا معاملہ اللہ کو سونپ رہا ہوں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قوم کے سامنے ایک بہترین خطاب کیا، اس سارا خطاب اللہ نے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 44 تک سورہ زمر کے اندر، سورہ مومن میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قبر کا عذاب بیان کیا۔ منکرین حدیث قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تفصیل حدیثوں میں آئی ہوئی ہے، تو جن کو حدیث پہ ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسے قبر کے عذاب کو مان لیں گے؟ جبکہ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے قبر کا عذاب حدیثوں سے تفصیلی طور سے ثابت ہے، ورنہ اصولی طور سے قبر کا عذاب قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 46 گواہ ہے۔ اللہ نے فرعون کے حوالے سے بیان کیا کہ قبر کے اندر صبح و شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان کے اوپر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا فرعون اس کے ماننے والوں کو سخت عذاب میں جو قبر میں ہو رہا تھا اس سے کئی گنا عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ یعنی قبر میں عذاب ہو رہا، قیامت کے دن جہنم کا عذاب الگ ہوگا، تو قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی قبر کے عذاب کا منکر ہے تو بندہ کافر ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا بیٹھے بیٹھے بغیر کوئی حرکت کے اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو بڑی آسان عبادت، دعا کر لو۔ دعا عبادت کا راز ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ دعا عبادت کی اصل ہے، اور اللہ نے دعا کو خود عبادت کہا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اپنی گاڑی پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، زبان آپ کی چل رہی ہے اللہ سے دعا کریے، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے لوگوں تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے مجھے بلاؤ، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ میری دعا سے غرور کرتے ہیں، میری دعا سے بھاگتے ہیں، دعا نہیں کرتے مجھ سے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ نے پہلے دعا کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، میں قبول کروں گا۔ اس کے بعد فوراً فرما رہا جو میری عبادت سے بھاگے گا، یعنی مجھے بلانے سے اور مجھ سے دعا کرنے سے بھاگے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بڑی پیاری آیت ہے، کتنا زبردست بادشاہ ہے اللہ رب العالمین، کتنا رحیم و کریم ہے۔ کہہ رہا مانگو اور نہیں مانگو گے تو ناراض ہونے کی دھمکی دے رہا ہے، اور کہہ رہا مانگو میں دوں گا، اور کہہ رہا نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جاؤں گا، نہیں مانگو تو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ دنیا میں ایسا کوئی بادشاہ نہیں، عجیب و غریب ہے اس کی کارستانی۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے دعا کرنے کی، بڑی آسان عبادت ہے، اور عبادتوں کی اصل ہی دعا ہے۔ دعا اگر آپ نہ کر رہے ہیں تو کوئی عبادت نہیں رہتی ہے۔ آپ نماز کی دعاؤں کو دیکھ لیجئے، ساری دعائیں آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان، رکوع، سجدے، ہر جگہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نماز کی دعاؤں کے معنی کو بھی جاننا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت ہوئی ہے۔
آج کی تراویح میں ہم نے سنا ہے اور سجدہ بھی ہم نے کیا ہے. یہ صورت بھی مکی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قریش کے لوگوں کی کارستانیوں کو بیان کیا ہے کہ جب لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، ہدایت قسمت میں نہیں ہوتی ہے، تو لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، بتانے والا بتا بتا کے تھک جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گا. ایسا لگے گا کان میں ڈٹی لگی ہوئی ہے، سن نہیں رہا ہے، آنکھیں پھٹ چکی ہیں، دیکھ نہیں رہا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اتنا زیادہ اگنور یہ لوگ قرآن کو، محمد الرسول اللہ کو کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے لگتا ہے سنا ہی نہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ. بلکہ نبی سے کہتے ہیں اے نبی ہم کو کچھ نہ سمجھایا کرو، ہم نے اپنے کانوں میں ڈٹیاں لگا رکھی ہیں، ہم نے اپنے کانوں میں پردے لگا رکھے ہیں، ہم تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہم اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردے ہو چکے ہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہتے. وفی آذاننا وقر. اور ہمارے کان کے اندر ایسے پردے پڑ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ سنائی ہی نہیں دیتا. سنتے سب کچھ ہیں لیکن اگنور کرنے کا یہ لیول آ چکا ہے کہ سن کے بھی فرما رہے ہیں کہ ہم کو سنائی ہی نہیں دیتا. اور کہا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک خلیج ہے، ایک پردہ ہے، جس پردے سے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ ہے جہالت کا پردہ، حسد کا پردہ، گمراہی کا پردہ. یہاں تک کہہ ڈالا محمد فعمل، تجھے جو کرنا ہے کر، اپنی زندگی جی. فإننا عاملون، ہمیں اپنی زندگی جینے دے، ہمیں اپنا کام کرنے دے. آج بھی ایسا جواب ملتا ہے لوگوں سے، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. ایسا وہ لوگ بھی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کہیں دو لوگوں میں بات ہونے لگے تو جو شخص چلانے لگے، شور مچانے لگے، تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندے کے پاس دلیل ختم ہو چکی ہے. یہ وہ بتا رہا ہوتا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں سوائے چلانے، سوائے شور کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جب قرآن کی معنی، قرآن کی آیتوں، قرآن کے اعجاز کے سامنے لوگ مبہوت ہو گئے، کوئی جواب نہیں بنتا تھا، تو کہتے تھے اپنی قوم کے لوگوں سے اے قوم کے لوگوں اس قرآن کو نہ سنا کرو. جب محمد قرآن سنانے لگے تو تم خود ہی چلانے لگو، خود ہی کچھ کہنے لگو، سننا بند ہو جائے گا. لعلکم تغلبون، یہ آئیڈیا اپناؤ گے تو غالب ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا اگر اپنے جانی دشمن کو بھی جگری دوست بنانا ہو تو کیا کرنا چاہیے. خاص طور سے دعوت کے فیلڈ میں کام کرنے والوں کو اللہ نے یہ آئیڈیا دیا ہے. ایک مسلمان داعی ہوتا ہے، وہ اپنے کردار سے لوگوں کو جگاتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے. اللہ نے پہلے تو ان کی تعریف کی ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں. فرمایا اس سے بہتر انسان کون ہے جو لوگوں کو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، میں نیک عمل کر رہا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ایک اچھا سا مسلمان ہوں. تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. اے میرے بندو، نیکیاں اور برائیاں، اچھائیاں، بھلائیاں اور گناہ، تمیز اور بدتمیزی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. اگر ان کے اور تمہارے درمیان سخت بھی دشمنی ہوگی تو ایسا وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست. اور یہ ہوا بھی. صحابہ کرام کی زندگی یہ دیکھیے، تلوار ہاتھ میں لیے ہمیشہ نبی کی گردن کا انتظار کرتے تھے، اور جب دوست بنے اللہ کے نبی کے اخلاق کے تلوار سے جب وہ شکار ہوئے تو ایسے دیوانے ہوئے کہ ایک جان نہیں ہزاروں جان نبی کے لیے قربان. یہ ایمان ہوتا ہے. اللہ نے کہا یہ اخلاق مسلمانوں کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لوگوں مجھے پہچانو. مجھے پہچاننے کے لیے تمہیں کسی تپسیا کی ضرورت نہیں، کسی پہاڑ پہ میں تمہیں نہیں بلا رہا ہوں. تم نظریں اٹھاؤ، آسمان کو دیکھو، میری نشانیاں پاؤ گے. زمین کے چپے چپے میں گھومو، میری نشانیاں پاؤ گے. تم کہیں نہیں جا سکتے ہو، آسمان پہ نہیں دیکھ سکتے ہو، اپنے بدن میں دیکھ لو، آئینے کے سامنے میری نشانیاں پاؤ گے، مجھے ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے. فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں آسمان کے کناروں میں دکھائیں گے، دور دراز کے علاقوں میں دکھائیں گے، زمینوں میں دکھائیں گے، لوگوں کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے آسمانوں پر نگاہ ڈالیے، کبھی رات میں تاریکی میں جب ستارے نکلے ہوں، چاند نظر آ رہا ہو، کبھی غور کیجئے اس پر، کون ہے جو اس اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی پلر کے روک رکھا ہے؟ کون ہے جو یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ستاروں کو چمکا رہا ہے، خوبصورت آسمان کو بنائے ہوئے؟ کون ہے جو چاند کو روشنی دے رہا ہے؟ کون ہے جو سورج کو ایک ٹائم سے نکال رہا ہے، ایک ٹائم پر لے جا کر اس کو پھر غروب بھی کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورج بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، بہت بڑا ہے سورج، بہت بڑا ہے سورج، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شام کو جب ڈوبتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اور سورج کہتا ہے اللہ اجازت دے تو صبح نکلوں ورنہ واپس میں پلٹ جاؤں۔ اللہ جس دن اجازت نہیں دے گا واپس پلٹ جائے گا، اسی دن سورج دوبارہ پچھم سے نکل کے آئے گا، پورب سے نکلنا بند ہو جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ سورج بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، سورج کو لوگ پوج رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس کے بھی سامنے تم جھکو گے، جو بھی مخلوق ہے وہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے، تو جو میں ہوں تو میری عبادت کرو، دوسروں کے سامنے کیوں جاتے ہو؟ خود کو دیکھ لو، میں نے تمہیں کیسے بنایا، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی۔ یہ سائنس کے اندر ایک بڑا سبجیکٹ ہے، بایولوجی پڑھنے والے حیران ہیں اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا ہم انسانوں کو ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حقیقت میں انسان اپنے اندر دیکھ لیں، 5 انگلیاں برابر کر دے اللہ تو ہم کوئی سامان اٹھا نہ سکیں، یہ اگر فرق ہے انگلیوں میں تو ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کچھ کام کر پا رہے ہیں، پاور ہے ہمارے ہاتھوں میں، اور اگر سب برابر ہو جائے تو شاید ہم وہ کام نہ کر سکیں۔ دونوں ہاتھ کو دیکھ لیجئے، پاؤں کو دیکھ لیجئے، آنکھوں کو دیکھ لیجئے، ہر نعمت انمول ہے، بیش قیمت ہے، اس کی قیمت ہم کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ میری نشانی ہے، غور کرو تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی میری توحید کی تم ماننے والے بن سکتے ہو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، زمین کو دیکھ کر مجھے مان سکتے ہو، اور اگر آنکھوں پہ پردے ہیں، کانوں میں تمہارے پردے ہیں، دل مردہ ہو چکا ہے تو پھر کوئی سمجھانے والا تمہیں سمجھا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر 24ویں پارے کو ختم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب